سنیے ماں مرے مک جاندے پیکے پیو مرے کر ویلا ماں مرے مک جاندے پیکے پیو مرے کر ویلا شالا مرنا ویر کسے اجڑ جاتا جے میلا شالا مرنا ویر کسے اجڑ جاتا جے میلا اجڑ جاتا جے میلا کچھ وسانا ساون دا جسے تو چھنڈ چھنڈ رکھے خاک اندر جا ترنا جسے تو چھنڈ چھنڈ رکھے خاک اندر جا ترنا تھوڑی دیر اور پڑھ لیں ذرا مل کے پھر روشی پڑھ لیجئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماں کے حوالے سے ایک اور کلام کا کہا ہے ملے جے کر قدیمائے تیرے نارج کرانا گلگا ملے جے کر قدیمائے تیرے نارج کرانا گلگا کدی سفنے جے آئے تیرے نارج کرانا گلا کدی سفنے جے آئے تیرے نارج کرانا گلا میں تھک گیا میں تھک گیا تم تو جدو شان کر اڈی کن ہار
ٹائیں تیرے نام رج کراں گلاں ملے جے کر کدی مائے تیرے نام رج کراں گلاں کدی سفنے جے آئے تیرے نام رج کراں گلاں کدی بارا قبر وچوں تے مل جائیں ذرا بٹھا کے سامنے میں رج کے ویکھنا تینوں فے منا جو تو فرمائے تیرے نام رج کراں گلاں کدی سفنے جے آئے تیرے نام رج کراں گلاں تجھے ایک بار جائے بڑی خدمت کراں تیرے ہاتھ پیر چوما میں بڑی چاہت کراں تیری کڑی تو پل جے مل جائیں تیرے نام رج کراں گلاں ملے جے کر کدی مائے تیرے نام رج کراں گلاں کدی سفنے جے آئے تیرے نام رج کراں آخر میں جب دعا ہو تو سب کی ماں کے ساتھ میری ماں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وقت لائے خدا جائے دربار پر اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر پیش مل کر کرے درود و سلام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسینی چمن کے
نور مولا علی جان زہرا بطول جن کے نانا رسول خدا سے مقام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آ کے سوارا ہے دارین کو جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو جس کے دم سے ہی یہ رونقیں تمام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے سیدی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مرشد کا نام جی میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام محترم جناب الحاج پروفیسر عبدالرؤوف صاحب روفی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس محبت پر ان کو بے پناہ اجر عطا فرمائے. مجھے تقریر نہیں کرنی، 2-3 باتیں اور پھر ختم شریف انشاءاللہ. اہل سنت و جماعت یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، صحابہ کا لقب ہے جو چلا آ رہا ہے. ان کے تمام طور طریقے، اگر کسی نے کوئی نیا طریقہ غلط نکال لیا اس کی بات نہیں کر رہے. آج دنیا کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. میں نے اس کو چھوٹا کہا ہے، آپ کہیں گے سب سے بڑا مسئلہ ہے. چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کا وجود برداشت کیسے کریں. مشکل یہی ہے نا. امریکہ کو پاکستان نہیں اچھا لگ رہا، پاکستان کو شاید کوئی اور نہیں اچھا لگ رہا ہوگا. آج مشکل یہی ہے کہ ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنا مشکل ہو رہا. کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سیکھنا ہو تو کسی ماں سے سیکھ لو. اس کو کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ ماں کے سلوک میں مل جائے گا. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایک ماں 20 بچوں کو پال سکتی ہے،
20 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. وہ کس طرح سارے بچوں کو پالتی ہے اسی ایک ماں سے سیکھ لو اور سیکھ کے دنیا میں وہ طریقے اپنا لو, امن ہو جائے گا. بڑی آسان سی بات ہے. ہم یہاں پر کوئی یہ اظہار نہیں کر رہے ماں جس کو بھی پیاری ہے بہت پیاری ہے. بہت کم ہوں گے جن کو ماں باپ پیارے نہیں ہوتے, یا وہ ماں باپ ایسے نہیں ہوتے کہ ان سے پیار کیا جائے. کوئی وجہ ہوتی ہے, اللہ تعالی معاف کرے, لیکن ماں باپ جیسے بھی ہوں ماں باپ ہوتے ہیں. ہمارے والدین کی جو خصوصیات تھی اگر ہم اولاد ہونے کی نسبت سے بیان کریں تو لوگ کہیں گے جی اولاد ہے, ماں باپ کی تعریف کر رہے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں جب ماں باپ ایسے ہوں تو تعریف کیوں نہ کریں. جب اللہ نے دیے اتنے پیارے ماں باپ تو ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ 22 برس پہلے جب ان کی وفات ہوئی تھی, آج سے میری عمر 22 برس پہلے کم کر لیں, کم عمر تھا میں, بہت تکلیف ہوئی تھی, ہم سب کو صدمہ تھا, لیکن میرے اندر ایک طاقت آئی تھی کہ کام کرنا ہے. باپ کے لگائے ہوئے درخت کو سوکھنے نہیں دینا, وہ ایک قوت آئی تھی. ماں گئی ہے لگتا ہے میری جان نکل گئی, میرے اندر قوت نہیں رہی, مجھے لگتا ہے میں بالکل ختم ہو گیا ہوں. اور مجھ پر یہ صدمہ اس لیے بھی زیادہ اثر کر رہا ہے کہ میرے پاس صرف تھی وہی اور کچھ تھا ہی نہیں. اللہ ان کی روح کو خوش رکھے, لیکن یاد رہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ بازاروں میں ملنے والی نعمتیں نہیں, جن کے ماں باپ ہیں کوشش کرو قدر کرو. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ان خوبیوں کو دیکھیں. میں نے ماں جی کی وفات کے بعد کوشش کی ان کی یاد میں کچھ لکھنے کی. میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں, بڑا چڑھا کے نہیں. مجھے ایک پیراگراف لکھنے میں 4 دن لگ گئے. صرف میرے آنسو نہیں رکتے تھے کہ لکھوں کیسے. میں نے نبی پاک سے مدد مانگی, ان سے میں نے مدد مانگی اور میں نے حدیثیں پڑھنی شروع کر دی. ان حدیثوں کو پڑھتے پڑھتے بالآخر میں لکھ گیا. بہت لکھا تھا, اس میں سے جتنا کاٹ سکا کاٹ دیا. میں نے کتاب بنائی ہے, اس کا نام ہے ماں جی قبلہ کی یاد میں. 170 صفحے کی کتاب ہے. کچھ واقعات میری والدہ کی باتیں ہیں, لیکن اس کتاب کو میں نے اتنا اہم بنا دیا کہ قرآن اور حدیث سے والدین کی شان بیان کر دی ہے اس میں. جو پڑھے شاید کسی ایک کو نصیحت ہو جائے. وہ کتاب میں آج آپ کو بطور تحفہ پیش کروں گا, لیکن ایک شرط ہے. میرا یہ ارادہ ہے کہ وہ کتاب زیادہ گھروں میں پہنچے. تو ایک گھر کے لیے ایک کتاب, یہ آپ کو کرنا ہے. اب آپ کے باپ بھی مانگے, بیٹا بھی مانگے, بیٹی بھی مانگے تو ایک گھر میں 3 چلی جائیں گی. ایسا نہ کیجئے. اگر آپ کے ساتھ خواتین آئی ہیں تو وہ نہ لیں, آپ صرف, میں خود وہاں کھڑا ہو کے تقسیم کروں گا. جب آپ کھانا کھا کے جائیں گے مجھ سے لیں گے, میں دوں گا. میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ثواب العبادات, کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کو ہم اپنی عبادتیں کر کے ثواب پہنچاتے ہیں. اردو میں تھی لیکن اس میں حوالے نہیں تھے مکمل. ایک ایک حوالے کو دوبارہ چیک کر کے جہاں تھا وہ بھی, اور اس کو جہاں کہیں کوئی لفظ کم رہ گیا تھا وہ اردو میں اس کو دوبارہ چھاپا ہے. وہ بھی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, وہ بھی ایک آپ کو ملے گی. اسی کتاب کو انگریزی بھی کروایا ہے میں نے. وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں یا وہ لوگ جو انگریزی خوان ہیں ان کے لیے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے. اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ 3 تو کتابیں کی ہیں. اللہ کا شکر ہے باقی یہ محفل ہمیشہ جمعرات کو خواتین جمع ہوتی رہیں. پرسوں خواتین نے اپنا پروگرام کیا تھا. وہ تمام دوست جو جنازے میں آئے, وہ تمام دوست جو تعزیتی جلسے میں آئے, وہ تمام
احباب اہل خانہ جو گھر میں آئے، جو آج آئے، جو آئے ہوئے ہیں شام سے جنہوں نے آ کے قرآن شریف پڑھا، اور جو اب آئے ہیں اب تک بیٹھے ہیں، یا جو نہیں آ سکے مگر جہاں جہاں تھے وہاں سے انہوں نے ٹیلی فون کیا، خط لکھا، یا وہیں پڑھ کر ایصال ثواب کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر وہی کہوں گا کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اب میرے سر پہ ماں نہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے گا۔ پہلے ہو سکتا ہے میں آپ کو کوئی زور دکھا لیتا ہوں، میں اگر آپ کی کسی خدمت کے قابل نہ رہوں، آپ سے کوئی وعدہ پورا نہ کر سکوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک بات سنتے جائیے، وہ یہ بتائیے آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہنا جانا ہے نا؟ تو جہاں جانا ہے تھوڑی سی فکر وہاں کی کر لیں، زیادہ نہیں تھوڑی سی کر لیں، کیونکہ آپ کو دنیا پسند ہے، دنیا میں رغبت زیادہ، دنیا کے لیے 10 سال کا پلان کہ میں 10 سال کے بعد جو چیز ضروری ہوگی وہ بھی آج آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ اگلے پل کی خبر نہیں، کچھ آخرت کی بھی تیاری۔ ہماری والدہ کراچی میں رہی جب سے 1956 سے ہم مستقل کراچی میں ہیں، انہوں نے کبھی میک اپ نہیں کیا جو عورتیں کرتی ہیں نا، بناؤ سنگار، کوئی چمکیلا بھڑکتا زرق برق لباس جس طرح عورتوں کو شوق ہوتا ہے کبھی نہیں پہنا۔ سوتے میں بھی ان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹروں کو چہرہ دکھانے کی روادار نہیں ہوئی، پردے کی اتنی پابند، بال کاٹنا یا ناخن بڑھانا یا فیشن کا لباس پہننا تو دور کی بات ہے نا یہ تو۔ اور ان کو جو پتا چلتا تھا کہ عورت ہے بال کاٹتی ہے، کہتی عورت اور بال کاٹتی، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو اتنی نیکی دی تھی کہ اس دور میں ایسی نظر نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اللہ نے دی، جتنا عرصہ ہم میں رہی اب وہ چلی گئی ہیں۔ دعا یہی ہے، آپ سب سے آمین کہلوانا چاہتا ہوں کہ ان کی روح خوش رہے، ہم سے ان کے معاملے میں جو غلطی ہو گئی اللہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے، جو میں اس کو خدمت نہیں کہہ سکتا، جو کچھ ہو سکا اس میں سے شاید تھوڑا سا ہی کیا ہے مگر کچھ نہیں ہو سکا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدل ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ آپ لوگ جمع ہو گئے، شاید کسی کی آمین لگ جائے اور قبول ہو جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے بڑی محنت کی۔ میرے یہ خالازاد بھائی ہیں، محمد اشرف صاحب ماشاءاللہ 2 حج کر چکے ہیں، پیر محل سے آئے ہیں، صرف یہی 5372 قرآن لے کر آئے ہیں۔ ٹوٹل جو بنا ہے آج ایصال ثواب کے لیے 6606 قرآن۔ 40ویں میں کسی عورت کو شاید ہی اتنے ملے ہوں گے، کو پیروں کو مل گئے ہوں گے، کسی خاتون کو 40ویں میں، عرس میں تو 40ویں میں اتنے قرآن تو ماں جی کی نیکی نہیں ہے تو اور کیا۔ 27 لاکھ مرتبہ درود شریف ہے اور 1,38,000 مرتبہ کلمہ شریف ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 130 مرتبہ سورہ یاسین ہے، 630 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 5 عمرے جو لوگوں نے کیے ہیں اور 4 طواف ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے صوفی سردار محمد صاحب بھی، اور اس کے علاوہ خواتین کی طرف سے بھی اور دوسرے بھی، اور جو لوگ نہیں لکھوا سکے ہیں اس کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، جو لوگوں نے لکھوایا ہے۔ اور یہ اور بھی لکھا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے گھر والوں کی طرف سے ہی، اب انہوں نے کتنا پڑھا
گھر میں جو کچھ پڑھا گیا شمار نہیں کیا، پڑھتے رہے، درود شریف، استغفار، یہ سب انشاءاللہ آج نظر ایک کلام پاک کا ثواب اور آ گیا۔ یہ ماں جی کے لیے ہمارا ہدیہ ہے، اللہ کرے۔ اور کتنا ثواب ہوتا ہے، آپ شاید اس کو اگر شمار کریں نا تو دیکھیں نیکی کا فائدہ کتنا۔ شرح الصدور کتاب ہے امام سیوطی کی، 10ویں صدی کے مجدد ہوئے ہیں وہ، آج سے 400 برس پہلے۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب شرح الصدور، بہت کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ اس میں واقعہ موجود کہ حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا، فاتحہ پڑھی اور وہیں سو گیا، قبر میں، قبرستان میں سایہ تھا، سو گئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا سارے قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تم لوگ قبروں سے باہر آئے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے 1 سال پہلے یہاں سے ایک شخص گزرا تھا، اس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر ہم سب کو ثواب بخشا تھا۔ اس قبرستان والوں کو کیا بخشا تھا؟ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ثواب بخشا تھا۔ 1 سال سے ثواب بانٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہوا۔ 1 سال سے صرف ایک مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب، تو 6607 مرتبہ قرآن جس کے لیے پڑھا گیا، اس ماں کا ثواب کبھی ختم ہوگا؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مائک پکڑ کے سامنے آ کے بول لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے پنے کھاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں کوئی خدمت نہیں کر سکا، ماشاءاللہ بھائیوں نے، بہنوں نے، ان کے بچوں نے، سب نے خدمت کی۔ اللہ ان سب کو اس خدمت پر دنیا بھر کی آخرت کی عزتیں عطا کرے، اور مجھ سے جو خطائیں ہوئیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت ہے، کیونکہ وہ راضی ہو گئے تو نبی پاک راضی ہوں گے، وہ راضی تو رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب کوئی نہیں رہا، ابا جان چلے گئے، امی جان چلی گئی، استاد صاحب تھے وہ چلے گئے، حضرت پیر صاحب کے صاحبزادے تھے کرما والا شریف وہ چلے گئے، خالی ہیں۔ لیکن ان سب کی دعائیں ہیں، ان سب کی برکات ہیں، بظاہر ان کے وجود نہیں رہے۔ یہ گھر والدین کی یادگار اللہ ہم سب میں اتفاق رکھے۔ میری بہنوں میں وہی نیکیاں آئیں جو ماں میں تھیں، ہم بھائیوں میں وہی خوبیاں ہوں جو والدین چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف کرے، آپ سب سے دعائیں چاہیے۔ اب آپ لوگ ختم شریف میں شامل ہوں گے، ختم شریف پڑھا جائے گا، ختم شریف کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد سلام، اس کے بعد آپ یہیں سکون سے تشریف رکھیں گے، کھانا آپ تک پہنچے گا، میں آخر میں موجود رہوں گا۔ جب آپ کھانا کھا کے جائیں گے مجھ سے ادب سے وہ کتاب لیتے جائیے گا، لیکن پھر وہی تلقین کہ ایک گھر کے لیے ایک لیجئے گا تاکہ زیادہ گھروں میں جائے۔ تو میں محترم مولانا قاری تاج بہادر صاحب کہاں موجود ہیں، تشریف لائے، ختم شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد قاری گل جہان صاحب بھی ہیں، دونوں ساتھ مل کے ختم شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ بھائی سبحانی اور ربانی آگے تشریف لے آئے، ختم شریف کا وقت ہے، اور بھی جو گھر والے عزیز موجود ہوں آگے آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ہمارے شرفپور سے تشریف لائے ہوئے محترم معزز مہمان حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آخری دعا حضرت صاحب فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالی حضرت کو بھی مکمل صحت اور عافیت عطا فرمائے اور آپ کے والد گرامی کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. والدہ ماجدہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے سویم پر آپ نے دیکھا تھا ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ الحاج قاری محمد عبداللطیف صاحب امجد نے ختم شریف پڑھا تھا. گزشتہ ہفتے وہ بھی انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اکاڑا میں والد صاحب قبلہ کے پرانے ملنے والے عزیزوں کی طرح تھے صوفی محمد حنیف صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے. اور بھی جتنے لوگ احباب آج ہم سب کے لیے ایصال ثواب کریں گے، بالخصوص والدہ کے لیے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل واللہ شریف سب دوست اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے. آمین 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا رحمان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما الہی بحرمت اسمک العظم وبجاہ نبیک العظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ کریم یا اللہ کریم یا اللہ کریم یا اللہ کریم اس محفل کو قبول فرما. یہ جتنی مرتبہ کلام پاک پڑھا گیا اور جو شمار نہیں کیا گیا اور پڑھا گیا اس نیت سے، درود شریف، کلمہ شریف، استغفار شریف، قرآن پارے، سورتیں، اور دوستوں نے جہاں جہاں جو کچھ پڑھا اس نیت سے اور طعام کی صورت میں اور لباس کی صورت میں اور جو خیرات کی گئی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی احباب عزیز رشتہ دار دوست دور و قریب سے آئے، جتنا خرچ کر کے آئے، جتنا وقت دیا، یا اللہ ان کا بھی یہ ہدیہ قبول فرما. یا اللہ کریم ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ کریم اس کلام کا اور اس تمام ہدیے کا ہمیں بہترین اور بے پناہ اجر عطا فرما. ہمارے اس پڑھنے کو کرنے کو دیکھ کر نہیں، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ کر اتنا اجر عطا فرما کیونکہ تیرے پیاروں کو پیش کرنا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے بے پناہ اور بہترین ثواب عطا فرما. ہم سب کی طرف سے، تمام اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. الہی ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو. ان کی برکت سے، ان کے وسیلہ جمیلہ سے، ان کے دست پاک سے الہی اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والے تمام اہل ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آباء و اجداد، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہداء اسلام، اولیاء عظام، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کی ارواح کو پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اور فتوح کو پہنچا. اولیاء شرق پور، اولیاء کرما والا کی روح کو پہنچا. ہم سب کے عزیزوں، رشتہ داروں، بزرگوں، بڑوں چھوٹوں میں
جتنے ایمان کے ساتھ وفات پا گئے الہی ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، میرے والدین کے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، میرے دو بھائی جو اس دنیا سے کم عمری میں چلے گئے یقیناً اب ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، الہی ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص وعلی التخصیص ہم سب کی طرف سے، بالخصوص اہل خانہ کی طرف سے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کریمین کو پہنچا، میری ماں جی قبلہ کو پہنچا، الہی ان کی روح کو خوش فرما دے، الہی ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ ان کو فردوس اعلیٰ میں داخل فرما، یا اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کی چادر تان دے، دنیا میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں ان پر ان کو بہترین اجر عطا فرما، ہم سے ان کے معاملے میں جو کوتاہی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ان کی نیکیوں پر ان کو بہترین اجر عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، وہاں سے لوگوں کو فیضان عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، یا اللہ کریم دنیا بھر میں جس کسی نے ان کے ساتھ نیکی کی اس کو بھی اجر عطا فرما، اور آج بھی جتنے لوگ آئے اور اب تک جتنے لوگوں نے جہاں نیکی کی سب کو اجر عطا فرما، یا اللہ کریم ہم بہن بھائیوں کو والدین کی نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں ہر اس شر سے ہر اس برائی سے بچانا جو تجھے پسند نہ ہو، یا اللہ کریم ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ہمارے والدین کی روح کو تکلیف ہو، یا اللہ کریم ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دینا جن سے وہ راضی ہوں، یا اللہ کریم ہمارے جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے کوئی بھی عزیز دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا، حضرت قاری صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، صوفی محمد انیب صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ کریم جتنے لوگ آئے سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ کریم سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، جن لوگوں کے لیے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا گیا یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، محترم محمد اویس صاحب قادری، محترم عبدالرؤوف صاحب روفی محبت سے آئے، یا اللہ کریم ان کا آنا پڑھنا اور ان کی اس محبت پر ان کو بہترین اجر عطا فرما، جتنے لوگوں نے خدمت کی ان سب کو اجر عطا فرما، میری والدہ محترمہ سے جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں یا اللہ ان کو اس عقیدت پر اجر عطا فرما، جتنی خواتین نے بچیوں نے محنت کی عقیدت ظاہر کی ایصال ثواب کے لیے، جنہوں نے جس طرح بھی خدمت کی یا اللہ سب کو اجر عطا فرما، یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی نیک ماں کا 40واں مناتے ہوئے تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے نبی کی امت پر رحم فرما دے، سرزمین عراق سے یہود و کے تسلط کو دور فرما دے، یا اللہ کریم پاکستان کو غیور سنی اچھے حکمران عطا فرما، ہر بلا سے ہر سازش سے اس وطن کو محفوظ فرما، یہ جو طعام ہے یا اللہ اس میں لذت برکت شفا عطا فرما، جس کا آمین کہنا پسند ہو اس کے طفیل دعا کو مقبول فرما، یا اللہ کریم ہم پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم سے جو خطائیں ہوئیں وہ معاف فرما دے، ہم سب کے حق میں خیر فرما دے، یا اللہ میرا دعا کرنا تیری بارگاہ میں اگر پسند نہ ہو کسی کا آمین کہنا تو پسند ہوگا، اس کے صدقے دعا کو قبول فرما لے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ ہم سب کو خوشخبری ملے کہ ہماری ماں ہم سے خوش ہو، یا اللہ کرم فرما دے، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
جو لوگ تمنا رکھتے ہیں عمرہ حج کی اور خاص طور پر اسی موسم میں، یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، سنی طلبہ و طالبات کو کامیابی عطا فرما، صلاح الدین مغل صاحب بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا مولانا صاحب کی اہلیہ کو بھی اللہ صحت عطا فرما، وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم رکن صاحب سلام پڑھائیں گے، حضرت صاحب کے بلا آخری دعا فرمائیں گے، اس کے بعد آپ یہیں تشریف رکھیے گا، کھانا ملے گا اور پھر واپسی میں کتاب لیتے ہوئے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدموں تے سر چکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، مدینے
درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، تو سامنے روزے دیکھ لو گے میری طرح زار زار رو کے، میری طرح زار زار رو کے، نثار قدماں دیو تو کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سلام میرا، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، شریف پڑھ کے تین واری کول شریف پڑھ کے میرے ملک کا جو سارا جو بھی کلام پڑھیا میرے ملک کا، جو کلام میرے ملک کیتا گیا اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلے دے نال تمام سلسلہ تے بزرگان دین دی ارواح نوں پیش کرن تو بعد خاص کر کے کوکو قرآنی صاحب دی والدہ صاحبہ دی روح نوں اس کلام دا ثواب پہنچے، اور خاص کر کے حافظ شفیع پاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح پاک نوں اس کلام دا ثواب پہنچے، حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح پاک نوں اس کلام دا ثواب پہنچے، حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح پاک نوں اس کلام دا ثواب، آمین، بابا جی کرمارے سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب دی روح پاک میں اس کلام آمین، جڑے بزرگ گزر گئے نے انہاں دی ارواح میں اس کلام دا ثواب پہنچے، اللہ تبارک و تعالی اج دی حاضری کو منظور اور قبول فرمائے، جڑا قوام پکا ہے اس دا ثواب بھی پہنچے، اور اللہ تعالی اج دی حاضری کو منظور اور قبول فرمائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے دا صدقہ اللہ تعالی اس حاضری کو منظور اور قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دی والدہ صاحبہ دی قبر مبارک میں جنت دا باغ بنائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دی والدہ صاحبہ دی قبر مبارک تے اللہ تعالی اپنے انوار دی بارش فرمائے، اللہ تعالی سب دی جائز حاجتاں پوریاں فرمائے، خدا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کوری خاتمہ گھر دعوت امدد کنی والقبول مند الصدامان اہل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وسلم اجمعین برحمتک یا